لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے شان کرم سے جنت میں بھیج دیں گے، اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک کسی نیک بندے کی شفاعت اور سفارش کی وجہ سے جنت میں بھیجیں گے۔ اب قیامت کے دن سفارش کس کی ہوگی اور کس کی شفاعت سے بندہ جنت کے اندر جائے گا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم حفظ کر لے تو اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، من وجبت علیہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ ایک تو سفارش قیامت کے دن حافظ قرآن کرے گا اور اپنے خاندان کے 10 بندے جنت میں لے کر جائے گا۔ میں نے 29ویں شب ختم قرآن کے موقع پر بھی عرض کیا تھا، اور میں اب بھی گزارش کرتا ہوں، آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، ہم میں سے ہر بندہ یہ ارادہ نہ کرے بلکہ یہ فیصلہ کرے کہ میں اپنی اولاد میں سے ایک بچہ قرآن کا حافظ ضرور بناؤں گا۔ یہ ارادے نہ کریں، یہ فیصلے کریں کہ ہم نے ایک بچہ قرآن کریم کا حافظ ضرور بنانا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں حافظ قرآن کے بارے میں تاثر ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں حافظ قرآن بناؤں گا تو مانگ کر کھائے گا، حافظ قرآن بناؤں گا تو یہ شاید امامت کرے گا۔ امامت بہت بڑی بات ہے، اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ حافظ قرآن بنے گا تو اس کی معاشرے میں قیمت نہیں ہوگی، یہ بالکل بے سود اور بالکل فضول سی بات ہے۔ اپنا بیٹا حافظ قرآن بنائے، ساتھ اس کو ڈاکٹر بنا دے، حافظ قرآن بنائے انجینئر بنا دے، حافظ قرآن بنائے اس کو پائلٹ بنا دے، حافظ قرآن بنائے اس کو فوج میں بھرتی بنا کے جنرل بنوا دے۔ تو حافظ قرآن کا معنی یہ نہیں ہے کہ بچہ دنیا کے اندر آگے ترقی نہ کرے۔ حافظ قرآن بنائے اور ساتھ اس بچے کو دنیا کے اندر بھی آگے بھیجیں۔ تو نمبر 1 حافظ قرآن یہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی سفارش اور شفاعت کرے گا۔ نمبر 2، اگر اپنے خاندان میں سے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا، وہ اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جہاد کے اندر شہید ہو، یہ نہیں ہے کہ خود کو حملہ کر کے مسجد کے نمازیوں کو مار دے اور اس کا ذہن یہ ہو کہ میں نے شہادت کا تاج پہن لیا۔ خود کو حملہ کرے اور بے گناہ بندوں کو مار دے اور پھر وہ سمجھے کہ میں بھی شہید ہوں۔ بے گناہ افراد کو مارنے والا، مسجد کے نمازیوں کو قتل کرنے والا اور عورتوں اور بچوں کو مارنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اگر مسلمان میدان جنگ کے اندر ہی ہوئی ہو اور کسی کافر ملک کے اندر جائے تو وہاں بھی ان کی عورتیں، ان کے بچے اور ان کے بوڑھے جو جنگ سے الگ ہیں، ان کو مارنے کی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ جب جہاد ہو تب بھی نہیں ہے، اور بغیر جہاد کے آپ بچے ذبح کرتے رہیں۔ بچہ ہمیشہ یاد رکھے، بچہ ہے وہ مسلمان کا ہو، وہ کافر کا ہو، وہ اسکول پڑھتا ہو، وہ مدرسے پڑھتا ہو، وہ مسجد کے اندر ہو، وہ بازار کے اندر ہو، بچہ ہمیشہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی تفریق نہیں کر سکتے کہ فلاں بچہ ماریں گے تو ثواب ہوگا اور فلاں بچہ ماریں گے تو گناہ ہوگا۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر جہاد بھی کرنا ہو تو پھر آدمی کسی عالم سے پوچھے کہ میں کہاں جاؤں، کہاں نہ جاؤں، کیا کہاں غلط ہے اور کہاں ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اس وقت بہت سارے لوگ جہاد کے نام پہ غلط راستہ دکھاتے ہیں، غلط رخ دیتے ہیں اور غلط ذہن سازی کر کے ہماری دنیا بھی تباہ کراتے ہیں اور آخرت بھی ہماری برباد کرا دیتے ہیں۔ میں نے اس لیے گزارش کی، وضاحت بڑی ضروری ہے کہ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اگر ایک شہید ہو تو اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اور ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی عالم ہو تو ایک حدیث پاک میں ہے، اگر ایک عالم ہو تو عالم اپنے متبعین، اپنے عقیدت مند، اپنے ساتھ چلنے والے بندے، ان کی شفاعت کرے گا اور قیامت کے دن ان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اب یہ 3 لوگ، حافظ قرآن، شہید اور عالم، یہ اپنے رشتہ دار،
اپنا خاندان، اپنے تعلق والے، ان کی سفارش کرتا ہے کہ جو گناہ گار تو ہوں لیکن اس کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ ہوں، دین کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ رکاوٹ پیدا کریں، دین کے راستے میں روڑے ڈالیں اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہم مسجد خراب بھی کریں، مسجد کے ماحول کو تباہ بھی کریں، حافظ قرآن کی ٹانگیں بھی کھینچیں۔ اور یہ تو بہت عجیب سی بات ہے، بندے کو سن کر بھی تعجب ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی، حافظ، شہید اور عالم